السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ ثانی ماشاء اللہ۔ صاحب آج اب ہمیں کس بزرگ کے بارے میں بتائیں گے؟ انشاءاللہ آج ہم اپنے اس پروگرام ہمارے بزرگ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی صحابی، اور ان کا نام لیں تو ان کا وہ مقام بھی معلوم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جہاں اپنا ذکر کیا ہے، نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور کچھ ایسے القاب دیے ہیں ان لوگوں کو جو انہوں نے ان کے نبیوں کا ساتھ دیا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، انصار اللہ۔ لیکن انصار اللہ کے معنی یہ نہیں اللہ کی مدد کرنے والے، معنی یہ ہیں اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے نبی اور رسول کی مدد کرنے والے۔ یہ ہمیں قرآن شریف میں انصار کا، مدد کرنے والوں کا لفظ ملتا ہے، خطاب ملتا ہے، اللہ اس کے رسول کی مدد کرنے والے۔ اسی طرح اہل مدینہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ بڑی عزت حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا انصار فرمایا، انصاری فرمائے، میری مدد کرنے والے، ساتھ دینے والے۔ اور ان میں، ان انصار مدینہ میں اور ان لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ شریف میں حج کے موقع پر آنے والے 6، 16 اور پھر 74 افراد کا وفد آیا تھا۔ اولین ایمان لانے والوں میں ایک نام، ایک بہت بڑی ہستی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کا لقب میزبان رسول بھی ہے۔ اور ایک بچوں، ایک کہانی بڑی پیچھے سے شروع ہوتی ہے، یہ مدینہ شریف کیسے آباد ہوا۔ وہ یثرب ہی کہلایا، لیکن یہاں کی آبادی جس طرح ہوئی وہ بھی ایک سننے والی بات۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہا تھا صحرائے عرب سے۔ جب اس جگہ، جھاڑیوں کی جگہ سے گزرا اور گزر جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ہاں بھی جو اس وقت کے دین کے عالم تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا یہاں ٹھہر جائیے۔ تو اس نے کہا یہاں تو جھاڑیاں ہیں اور غیر آباد سی جگہ ہے، کھجوروں کے درخت کچھ ہیں، لیکن یہاں میں کیوں ٹھہروں، یہ میرا پورا قافلہ یہاں کیوں ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زمین سے خوشبو آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ کے آخری رسول آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، وہ یہاں ہجرت فرمائیں گے، وہ اس زمین پر آئیں گے۔ تو وہ بادشاہ خوش عقیدہ تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ قافلہ نہ صرف یہ کہ ٹھہرایا، بلکہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو شخص یہاں رہنا چاہتا ہے، میں اس کو بہت پیسے دوں گا اور یہ کھجوروں کے باغ خرید کے دوں گا، جن کے بھی ہوں زمانے کے وہاں جو بدو تھے، تو لیکن انہیں یہاں رہنا ہوگا اور میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اور میرا کام کیا ہے کہ وہ نسل در نسل یہاں رہیں، یہاں تک کہ ہر آنے والی نسل کو میرا پیغام پہنچائیں۔ اور ایک روایت میں کہ اس نے خط بھی لکھ کے دیا اور یہ پیغام پہنچائیں کہ جس زمانے میں تمہاری نسل کے وہ لوگ ہوں جو اللہ کے آخری نبی کو پائیں، تو ان کو میرا سلام پہنچا دیں۔ تو اس لیے میں تمہیں یہاں زمینیں اور باغ خرید کے اور پیسے دوں گا، تم یہاں رہو۔ تو اس کے قافلے میں سے جو لوگ وہاں آباد ہوئے اس یثرب میں، وہ ایک سلسلہ جاری رہا اور حضور کا انتظار بھی جاری رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر وہاں جو آپ پر مصائب ہوئے، تو مدینہ شریف سے آنے والے کچھ ساتھیوں نے وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، کچھ ایمان لائے، 6، 16، بہت شروع میں کم لوگ تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینہ طیبہ آنے کی۔ یعنی اس زمانے میں یثرب، ہم یثرب نہیں کہتے کیونکہ یثرب کے معنی جھاڑیوں والی جگہ کے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، تو اب وہ مدینہ النبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ تو یہاں کے لوگ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی،
آپ کے چچا حضرت عباس حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اس شرط پہ بھیجوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، اپنی ہم جان دے دیں گے لیکن ان پیارے نبی کا ساتھ دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال مکہ شریف سے ہجرت فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اس میں مصعب بن عمیر تھے جن کو مدینے والوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر کی تعلیمات سے ابو ایوب انصاری حضور کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے، قبول اسلام فرما لیا تھا۔ یہ بھی انتظار کرنے والوں میں تھے۔ حضور روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور قبا کے مقام پہ پہنچے۔ قبا کون سی جگہ تھی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے، بیچ میں ایک جگہ قبا کا نام آیا۔ یہ قبا مدینہ شریف سے کوئی 3 کوس کے قریب ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے۔ ایک اونچی جگہ ہے اور بہت کھجوروں کے باغ ہیں اور بہت ہریالی ہے، بڑی پرفضا جگہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے قبا میں قیام فرمایا، اور وہاں کے عمر بن عوف ایک قبیلہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا، وہ بھی پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 دن کے قریب وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ارادہ ظاہر کیا اس وادی بطحا کی طرف آنے کا، جو بعد میں مدینہ شریف ہے۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ۔ پھر آپ ابھی آگے چلے تھے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر آپ نے ایک جگہ بنو سالم کے قبیلہ تھا، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ اس سے پہلے خطبہ دیا، جمعے کی نماز ادا فرمائی، پھر وہاں کچھ قیام فرمایا 1 دن یا 2 دن، کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ سرکار جب تشریف لائے مدینہ شریف میں، جب آفتاب نبوت افق مدینہ پہ طلوع ہوا تو وہ پیر کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن سے بڑی نسبت ہے، دنیا میں تشریف لائے ولادت تو پیر کے دن، معراج پہ تشریف لے گئے پیر کی شب، قرآن نازل ہوا پیر کی شب، مدینہ شریف آئے تو پیر کا دن تھا، اور حضور نے جب پردہ فرمایا تو بھی وہ پیر کا دن تھا، وہ میلاد کا دن، پیر کے دن جو اتنا بھی کہہ دے گا۔ ایک دفعہ مدینہ شریف سرکار تشریف لے جا رہے تھے، گلیوں میں محو خرام تھے، کسی کام سے جا رہے تھے، تو حضرت عامر انصاری تو مدینہ شریف کے ایک صحابی، وہ اپنے بچوں سے گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے آج پیر کا دن، الیوم یوم الاثنین، یوم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج پیر کا دن ہے، آج یہ تو حضور کے میلاد کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز سنی تو ٹھہر گئے اور باہر ہی سے فرمایا، عامر تم اور قیامت تک جو پیر کے دن اتنا کہہ دے گا کہ آج میلاد کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے، اللہ اس پہ بھی رحم فرمائے گا۔ یہ پیر کے دن کی فضیلت۔ تو سرکار مدینہ شریف تشریف لائے، لیکن ابھی قبا سے بنو سالم پہنچے اور پھر وہاں قیام فرمایا، اور اب یہ تو مدینہ شریف میں خبر پہنچ گئی کہ حضور آ رہے ہیں۔ یہاں بچوں نے انتظار شروع کر دیا، بنو نجار کی بچیوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی تعلق اسی قبیلے سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بھی، ان سرکار کا ننیال بھی وہی قبیلہ ہے۔ تو وہ لوگ محل مدینہ انتظار کر رہے تھے، بچے پہاڑی اس طرف سے آتی تھی، قبا کی طرف سے، ودائی جس کا ذکر ہے، تو ودا والی پہاڑیاں، تو وہاں انتظار کرتے رہے، صبح جاتے تھے، کھیل کے آزادیاں آئے، جمعہ ہفتہ اتوار پیر کے دن تشریف لائے، تو پھر لوگ آگے بڑھ گئے، استقبال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بڑے پرتپاک استقبال کیا، نوجوان گلیوں میں بکھر گئے، ینادون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، وہ نعرے لگانے لگے، اور اکابر صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر، حضور میرے گھر، حضور میرے گھر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، یہ باخبر ہے، یہ جہاں بیٹھے گی میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ حضور خود فرما دیتے تو کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے، حضور نے خود نہیں فرمایا، بلکہ اونٹ کی لگام جو تھی نا وہ ڈھیلی چھوڑ دی، اونٹنی کی قصوہ اس کا نام تھا، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑی سے اتر رہی ہے، اور صحابہ کرام آگے پیچھے ہیں،
اور وہ اونٹنی کاجل لگی ہوئی آنکھوں سے مسکرا کے کبھی ان کو دیکھتی ہے کبھی ان کو دیکھتی ہے، اور صحابہ کرام اونٹنی سے کہہ رہے ہیں ہنا ہنا بیتی ہنا طریق نہ، یہ راستہ ادھر ہے میرا، میں اونٹنی چلی جا رہی، یہاں تک کہ مدیشی میں داخل ہوئی تو وہ جو بچیاں جو 2-3 دن انتظار کر رہی تھیں وہ ایک اس میں ہو گئی کہ لوگ بڑے تو آگے آ گئے، ہم کیسے حضور کو دیکھیں، اور اس سے پہلے وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی اب یہ جو اللہ کے نبی آنے والے نا آپ دیکھیے گا ہم سے کس طرح بات کرتے ہیں، ان کی والدہ ہماری رشتہ دار تھی، یہ خود 6 سال کے تھے جب مدی شریف آئے تھے، یہاں کے تالاب میں تو انہوں نے تیرنا سیکھا ہے، ہمارا ان سے بڑا تعلق ہے۔ اب جب حضور آئے تو سب لوگ آگے بڑھ گئے اور ایک ہجوم ہو گیا، کثرت ہو گیا، حبشی غلام نیزے بازیاں اور شمشیر زنی کر رہے تھے۔ اللہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں آیا جس دن حضور ہمارے تشریف